رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر پوچھتا ہے کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت۔ دوسرے موقع پر دوسرا شخص یہی سوال کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ لوقتہا۔ تیسرے موقع پر کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی سائل کی نوعیت دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی محبوبیت کا مدار رکھا ہے۔ وہ بیت اللہ جہاں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کی 120 رحمتیں ہر وقت برس رہی ہے۔ وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے ٹکڑے کو لاکھوں نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر جس مدینہ کے لیے نگاہیں ترستی ہیں اس کو چھوڑ کر کربلا کے دشت میں جانا، معلوم یہ ہوا کہ اس وقت یہ بڑی عبادت تھی۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ بلکہ میں آپ کو نکتہ بتاؤں، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی شہادت کی بشارت یاد تھی۔ کربلا کا اصل موقف اور مضمون کیا ہے؟ ھذا موضع کرب و بلاء، یہ کرب بلا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تو اسی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے آپ نکلے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا پہلا اسٹیج کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے برائی ہوتا دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں فبقلبی، دل میں برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ تھا۔ حسین بن علی کا ایمان اعلیٰ درجے پر تھا، وہ کمزور درجے پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے نکلے اور اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتایا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ نانا کی چاہت ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے۔ اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حسین بن علی میدان کربلا میں نکلے اور ظلم جبر استبداد کے خلاف سی سپلائی ہوئی دیوار بنے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں باری جاؤں، فدا ہو جاؤں ماشاءاللہ۔ یزید کے نام کو لینا، سننا، رکھنا ناپسند سمجھا جاتا ہے، لیکن یزیدیت والے کام معاشرے میں کون کر رہا ہے؟ کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، فریق مخالف کو جینے کا کوئی حق نہیں، آنکھیں بدنظری کی مشین بن گئی، کان غیبت میوزک سننے کے عادی بن گئے، گردن اکڑ چکی ہے، ہاتھ سے تکبر کی بو آتی ہے، پاؤں گناہوں کے مراکز کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں امت مصروف ہے۔ خدارا یزید کی طرح یزیدیت سے نفرت کرے۔ اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے آئے اہل بیت، اصحاب رسول اور ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا عزم کرے۔ یہی حسینیت، یہی پیغام۔